محمد حنفیہ کے نام بیان کیا، بلکہ گفتگو میں ایک مختصراً اشارہ ہوا کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اس اہم ترین قیام مقدس کے کیا علل، کیا اسباب تھے، اور اس عظیم ترین قیام مقدس ابا عبداللہ الحسین کے کیا فلسفہ اور کیا اغراض اور کیا مقاصد ہے۔ ان تمام اغراض اور مقاصد کو خود کلمات سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام کی روشنی میں ہم کربلا کے واقعے کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی واقعے کو حقیقی معنی میں بیان کرنا وہی بیان کر سکتا ہے جو اس واقعے کا اصلی بنیاد گزار ہو، اس واقعے کا، اس حقیقت کا اصلی مبین وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے اس واقعے کو وجود میں لایا ہو۔ بس کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے کیا علت تھے، کیا اسباب تھے، وہ خود سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے کلمات نورانی میں بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ امت مسلمہ کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا ہو گئی تھی، وہ بیماری یہ ہے کہ یزید کھلا دین مقدس اسلام وحی الہی کا انکار کر رہا تھا۔ خود یزید نے بیان فرمایا لعنت بنو ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا وحی نزل، فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ یعنی اس شعر میں یزید یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کی جانب سے کوئی وحی الہی نازل نہیں ہوئی، کوئی آسمانی خبر نہیں آیا، یہ تو بنی ہاشم نے اقتدار اور حکومت کے حصول کے لیے دور رچا کے رکھا ہے۔ تب سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام نے یزید ملعون نے کھلا اسلام کا مذاق اڑایا، اسلامی اصول معارف کے ساتھ کھیل کھیلا اور انکار کیا۔ گویا کہ در حقیقت یزید کا یہ شعر بیان کرتی ہے کہ وہ پیغمبر خاتم کی رسالت کا ہی وہ منکر تھا۔ خود اپنے اس شعر میں بتا رہا ہے کہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ ڈوم رچا کر رکھا ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے جو کہ فرشتہ نازل ہوا ہے۔ یہ حالت کا مدینہ منورہ کی۔ پھر سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا مطالبہ کیا، خود سرکار سید الشہداء نے اپنی کلمات نورانی میں بیان فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ حسین جیسا کوئی بھی یزید جیسے کسی کا بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر آگے فرمایا کہ میں نے خود برکت سمعت من جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الخلافة محرمة على آل ابی سفیان، خلافت پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی آل امیہ کے اوپر، بنی امیہ کے اوپر حرام ہے۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور معاویہ کی رحلت کے بعد یزید بعنوان حاکم حکومت مسلمہ قبول کر رہا تھا، تب پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وحی کا انکار کرنے والے یزید کے مقابلے میں تمام عالم اسلام سے ایک ہی شخصیت نے قیام کیا، وہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ بس سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کیوں کربلا کا بیان کیا؟ اس لیے کہ دین کے چہرے کو، اسلام کو نابود کر رہا تھا، تو سرکار سید الشہداء نے اسلام کو بچانے کے لیے، نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے، اسلامی حقائق معارف کو بچانے کے لیے، دین کی بنیادوں کو بچانے کے لیے سرکار سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام نے قیام کیا، اور خود اپنے قیام مقدس کے اہداف مقاصد بیان کیا۔ کل کی گفتگو میں مختصر اشارہ ہوا، اپنے وصیت نامے میں مولا امام حسین علیہ السلام لکھتے ہیں من الحسین ابن علی علیہ السلام الى اخیہ المعروف بابن الحنفیہ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت، پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت
کے بعد فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا مغفرا ولا مفسدا ولا ظالما. اے لوگوں دنیا جانے مجھ حسین ابن علی علیہ السلام اگر نانا کے مدینے کو ودا کر کے نکل رہا ہے تو میں اقتدار حکومت کے حصول کے لیے، اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے، غرور کے لیے میں خروج نہیں کر رہا. انما خرجت لطلب الاصلاح، میں اپنے امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں. سوال پیش آتا ہے کہ امت کے اندر کیا فساد برپا ہو گئی تھی کہ پیغمبر خاتم کی اس نوازی نے اتنی عظیم قربانی پیش کرنا پڑا اللہ یعنی نوازی رسول کو. امت کے اندر یہ فساد پیدا ہو گئی تھی کہ اسلام نابود ہو رہا تھا. یزید جیسا ایک فاسق انسان مسلمانوں کا حاجب، مسلمانوں کا خلیفہ، پیغمبر خاتم کی جانشینی کا دعویٰ کر رہا تھا. اپنی بابا کے رحلت کے بعد، امیر شام کی موت کے بعد یزید تمام مسلمانوں کا خلیفہ بنا رہا تھا. تب حسین ابن علی علیہ السلام نہ صرف خلیفہ بنا رہا تھا بلکہ پیغمبر خاتم کی وحی کا انکار کر رہا تھا، پیغمبر خاتم کی نبوت کا انکار کر رہا تھا. تب پیغمبر خاتم اس عظیم نوازے نے اپنے دین نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے سرکار سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام نے قیام کیا. آج ہم زیارت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں دوسری زیارتوں میں کیوں امام حسین علیہ السلام کو انبیاء کا وارث قرار دیا؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا محور و مرکز اللہ کی وحدانیت، پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت ہے. اب یزید پیغمبر خاتم کی رسالت کا منکر اور اس طرح سے پیغمبر کے خلافت اور جانشینی کا دور جا رہا تھا. تب پیغمبر خاتم کے اس عظیم نواسے حسین ابن علی علیہ السلام نے قیام کیا. بس سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قیام کا سب سے پہلا جو عنصر ہے وہ اصلاح امت ہے. اصلاح امت کی دو مختلف شکلیں، دو حصے ہیں. ایک فرد کا اصلاح کرنا، ایک پورے معاشرے کا اصلاح کرنا. فرد کی اصلاح کے حوالے سے خود مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی شخص کسی منصب کے اوپر فائز ہونا چاہے، من نصب نفسہ للناس اماما، جو شخص کسی معاشرے کا سرپرستی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کرے. اصلاح کی ابتدا انسان خود اپنے نفس سے کرے. ذات خود یہ عزاداری انسان کی اپنی اصلاح کرنے کا سب سے اہم ترین ذریعہ یہ مجالس، یہ ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. جب انسان خود صالح بن جائیں گے، جب انسان خود نیک بن جائیں گے، تعلیمات الہی کے اوپر عمل کریں گے، محرمات الہی سے انسان اجتناب کریں گے، اس وقت انسان مصلح، نیک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک انسان میں اس انسان کا شمار ہوگا. ایک فرد کی اصلاح ہے، دوسرا پورا معاشرہ فسق و فجور کا شکار ہو. اس وقت میں ایک ایسا مصلح کی ضرورت ہے جو معاشرے کے اندر ہر قسم کی برائی کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قیام کرے. بس اس معاشرے کے اندر تمام مسلمانوں نے یزید کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین قبول کیا. جب یزید کی طرف سے حاکم مدینہ کو لیٹر لکھا گیا تو یزید کے بیعت نہ کرنے والوں کے سر تن سے جدا کرے. پہلے مرحلے میں 4 شخصیتوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مطلب آ گیا، جیسا کہ عبداللہ ابن زبیر ان میں سے ایک تھا، وہ مطلب آ گیا یزید کی بیعت کرنے سے بیعت نہیں کیا. اور کھل کے کسی بھی شخصیت نے یزید کے خلاف قیام نہیں کیا، ماں سوائے سرکار سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام نے. بس پیغمبر خاتم کے اس عظیم نواسے نے
حسین ابن علی علیہ السلام کے. خدا شاہد اگر سن 61 ہجری میں یزید ملعون کے خلاف امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو بنی امیہ کی حکومت ہر چیز کو بدل ڈالتے تھے اور اسلام کو کوئی نام لینے والا دنیا میں نہیں ہوتا. اگر آج دین مقدس اسلام کی رونق اگر باقی ہے، وحدانیت الہی کا اگر دنیا میں آج پہنچا ہے تو یہ حسین ابن علی علیہ السلام کے خون متحد ہے. بس اس محرم سفر یہ مجالس یہ عزاداری در حقیقت تعلیمات الہی کو بیان کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے. اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ماہ الجداری از محرم و سفر داری. ہماری بات جو کچھ بھی ہے انہی محرم الحرام کے مجالس میں، انہی محرم الحرام کے ہونے والے اداکاروں سے عزاداری سے ہم نے سب کچھ پا لیا. اگر ایک عام انسان کہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم کی وجہ سے ہے تو ہم تعجب کا شکار ہوگا کہ اس کے پاس کیا ہے. لیکن امام خمینی جس نے اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لایا، جس کے اوپر بہت سارے لاکھوں ہزاروں جوان اس کی ایک فرمان کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہے، وہ فرماتے ہیں باہر چناری کل ما فی لدینا من الحسین بن علی علیہ السلام. بس عزیزو عزاداری امام مظلوم کی اہمیت میں وجہ بھی یہی ہے. تعلیمات الہی کو بیان کرنے کا ذریعہ بھی عزاداری امام مظلوم ہے. انسان اپنی نفس کی اصلاح کرنے کا بھی سب سے اہم ترین ذریعہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا منعقد کرنا ہے. تبھی ائمہ معصومین علیہ السلام نے خاص طور پر محرم الحرام کی مجالس کے لیے تمام ائمہ معصومین نے خاص تاکید کی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مجالس عزاداری انہی عزاداری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں. درود پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر سرکار سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. بس نانا کی امت کے اندر جو فساد پیش آئی تھی وہی یزید کو اپنا حاکم، اپنا سلطنت، اسلامی سلطنت کا حکمران تصور کرنا، یہ اس وقت کے اس دور کے حاکم حکومت والے لوگوں کے اوپر ایک فساد میں مبتلا ہو گیا تھا. اس لیے بیان کیا جاتا ہے، تاریخ نے لکھا ہے سرکار سید الشہداء نے جب لوگوں کو مختلف لوگوں کو دعوت کیا گیا، نکل گیا اپنے ہمراہ قیام کربلا میں ساتھ دینے کے لیے، اس وقت سید الشہداء نے حج من ناصرین کی مینا بلند کی. مکہ جب کربلا محلہ میں تمام بشریت کے اوپر سرکار سید الشہداء کے ہمراہ قیام کرنا واجب عمل کی حیثیت کا ماسوائے دو شخصیتوں کے. ایک امام زین العابدین علیہ السلام، چونکہ امام زین العابدین امامت کی ذریت کو آگے بڑھانا تھا، اس لیے مشیت الہی سے ایک واقعہ ایسا پیش آیا. اب ہم تاریخ کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں. بیمار کربلا یعنی ایسا ہم تصور کرتے ہیں کہ گویا کہ امام زین العابدین کربلا کے واقعے کے بعد شہادت تک مظلوم، بیمار، بیکر، یہ سارا انسان کے تک ہم محبوب سے بیعت کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. کئی متحرر دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کو اللہ کی مشیت کے مطابق عاشور کے دن ایک قسم کی دبدب اور بخار کی کیفیت تعلیم میں تھی کہ جس کی وجہ سے قیام مقدس سید الشہداء میں سید الشہداء کے قیام کے دو بنیادی مرحلے ہیں. ایک خونی قیام کا مرحلہ تھا، دوسرا اس خونی قیام کے پیغام کو قیامت تک بیان کرنے کے لیے سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نے تمام ظلم صعوبتی برداشت کی تاکہ بابا کے قیام کا پیغام دنیا تک پہنچائے. آج اگر کربلا زندہ ہے تو یہ سرکار امام زین العابدین کے رسم بستہ ہاتھوں اور زبان والے سے بیان کرنا خطبات عالیہ کے بنا پر ہے. علی کی شیر دل بیٹی زینب العلیٰ کے کربلا و کوفہ اور دمشق میں بیان کرنا خطبے کی وجہ سے
اگر آج امام کربلا زندہ ہے تو یہ علی کی بیٹی اور امام زین العابدین علیہ السلام. بس عصر عاشور کے بعد تمام محمد مسلمان کو بل جیسا کہ آیت اللہ جواد عامری نے لکھا ہے کہ سرکار سید الشہداء کے قیام کے بعد اعلان نصرت کے بعد دو شخصیتوں کے علاوہ تمام مسلمانوں کے اوپر اللہ کی وحدانیت کا اقرار، نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے والوں کے اوپر سید الشہداء کی نصرت ایک واجب عمل ہو چکا تھا. ان میں سے ایک حاصل ہے امام زین العابدین کے، چونکہ امام زین العابدین نسل امامت اور ذریت رسول کو بچانے کے لیے اللہ کی جانب سے اہتمام ہوا. دوسرا محمد حنفیہ، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے والد محمد حنفیہ جنگ صفین میں معذور ہو چکا تھا. اس بنا پر آپ کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی نصرت واجب نہیں تھا. ان دونوں شخصیتوں کے علاوہ تمام مسلمانوں کے اوپر سید الشہداء کی نصرت واجب تھا. لیکن یہی امت مسلمہ تھے، یہی مسلمان تھے جو مکہ مکرمہ میں حج بجا لاتے رہے، اور امام حسین نے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے دین کے اصولوں کو بچانے کے لیے کربلا کا سفر کیا. بس عزیزو، اگر آج دین اسلام باقی ہے تو یہ سرکار سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام کے قربانی کی وجہ سے. بس سید الشہداء کے قیام کا سب سے اہم ترین مقصد کیا ہے؟ نانا کے دین کو بچانے کے لیے، نانا کے بیان کرنا، اللہ کے احکام و مفاہیم کو بچانے کے لیے میرا حسین ابن علی علیہ السلام سے درود پر محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ. بس عزیزو، ہم سمجھیں، اسی لئے ہم جانتے پڑھتے ہیں ہمارا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. خدا شہر اگر سن 61 ہجری میں امام حسین نے اگر قیام نہ کیا ہوتا تو نہ حضرت آدم یعنی کہ تعلیمات یعنی باقی رہتی، نہ حضرت نوح کی تعلیمات باقی رہتی. اگر آج اسلام کی تعلیمات باقی ہے تو یہ وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراہیم، وارث موسیٰ، وارث عیسیٰ حسین ابن علی علیہ السلام کی قربانی کی بنا پر. اسی بنا پر یہ عزاداری بھی دین کو بیان کرنے کا سب سے اہم ترین عامل عزاداری جنگ مظلوم ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ تشیع کے پاس تین بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر ہر دور میں ہر قسم کی ظلم بربریت کے بعد بھی تشیع آب کے ساتھ جاری ہے. سب سے پہلی چیز عزاداری جنگ مظلوم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے. دوسرا نظام مرجعیت ہے، مجتہد مرجع تقلید کی اجتہاد اور اس کی تقلید. ان دونوں عامل کی وجہ سے تشیع دن بدن ترقی کر رہا ہے. بس یہ عزاداری ان کی قدر کیجیے عزیزوں. خدا شاہد روایات بیان کرتی ہے جہاں کہیں پر بھی کوئی بھی مجالس عزا منعقد ہو، زمین سے زیادہ آسمان کے ملائکہ اس عزاداری میں شریک ہو جاتے ہیں اور سرکار سید الشہداء حسین کو آنسو بہاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام نے کامل الجلال میں ایک روایت بیان کی ہے، وہ روایت معتبر بھی ہے، صحیح السند بھی ہے. وہ روایت یہ ہے کہ عصر عاشور عین شہادت امام حسین کے وقت 40,000 فرشتوں نے پروردگار عالم سے التجا کیا ہے، پروردگارا تیرے نبی کا نواسا حسین کربلا کے میدان میں یقوت تنہا نصرت مانگ رہا ہے. ہر من ناصر ینصر کی صدا بلند کر رہی ہے، ہمیں اجازت دیجئے ہم امام حسین کی نصرت کے لیے آئے. روایت بتاتی ہے صادق آل محمد وہ 40,000 فرشتے امام حسین کی نصرت کے لیے آئے تو کیا دیکھیں عرش اولائی زینت بیت حسین سر اقدس و جباس و شہید سوزن. روایت کریو خدا شاہد فرشتوں سے محب کر لو پروردگارا میرے تیری کی دعا نیا محسن آسمانی مقام ہے، میرے قیام قیامت پر حسین مظلوم کرنے کی چاچر بنچے سنگین حسین قبور تواف یا حسین یا حسین. امام حسین عزاداری دیتے ہیں عزیز
فرشتوں 4000 فرشتے گزرے تھے کہ اوپر کو بھی 40,000 فرشتہ نبی نماز حسین کو کہتا 40,000 فرشتہ نازیان والا آسمان بلند رسل امام حسین دین کربلا مالکینو عزیز تعالی حسین نصر اللہ شہزادہ قاسم حسن مدویہ شہزادہ قاسم ابن جحفر یا شب عاشور امام حسین علیہ السلام سی خیمینو یعنی مغالبہ بن شخص جبار مفتبو بن شخص جبار حبیب ابن مظاہر مسلم ابن عزدہ یعنی عابس بن شاکرین تمام اصحاب محمد کرتا بن جبار امام حسینی دی عظیم سپاہیوں جناب قاسم عزیز نابن جبار اور غزل نمال باتوں پر اللہ چسپنے جنی باتوں سے آیا یہ شوہر اپنی بیسینوں قاسم سے بیتا ہے غزل نمال لیں گئی باتوں سے یعنی دیکھی باتوں قاسم کیف وجدت الموت عندك موت بہتر اپنے آنے چشے سے پھر من غزل چسپنے جنی باتوں سے شہد پتن بیتا من موت چشے امام حسین سی اجازت من سمیدان کار شہید نے وقت چیز تومت فتوت السلام علیکہ یا اجرکم اللہ امام حسین نے حسین کی ندا ترچ سونے میں جن قاسم سے قاسم علیہ السلام دعائی دیتا میرے مطابق میں فرشن جن کا حسین سے زہرو جب قاسم اللہ شمد رہا یا کنہا امام حسین شاہ